TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ ٹورانٹو کے میئر کے انتخاب میں 6 سرکردہ امیدواروں نے 48 گھنٹوں میں اپنی چوتھی بحث کا انعقاد کیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹورانٹو کے میئر کے انتخاب میں 6 سرکردہ امیدواروں نے 48 گھنٹوں میں اپنی چوتھی بحث کا انعقاد کیا، جس میں کینیڈا کے سب سے بڑے شہر کی قیادت کرنے کے لیے مالی طور پر ذمہ دار انتخاب ہونے کا دعویٰ کیا گیا، جبکہ وبائی امراض سے متعلق بجٹ کی کمی کو دور کرنے اور مکانات کو مزید سستا بنانے کا وعدہ کیا گیا۔ اس دوران انہوں نے رہائش پذیری اور اقتصادی ترقی کے امکانات جیسے مسائل پر بات کی۔ اس بحث میں سابق وفاقی قانون ساز اولیویا چو، سٹی کونسلر جوش میٹیلو، سابق پولیس چیف مارک سانڈرز، سابق ڈپٹی میئر اینا بیلاو، کونسلر بریڈ فورڈ اور اسکاربرو گولڈ ووڈ کے سابق لبرل MPP مڈزی ہنٹر شامل تھے، جنہوں نے کوئنز پارک میں اپنی نشست سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اسی طرح کی بیان بازی اور پچھلی بحثوں سے بار بار کہانیاں سننے کے بعد امیدواروں کی زبردست بیان بازی اور ایک دوسرے پر کھلبلی مچانے کے ساتھ بحث میں تناؤ زیادہ دیکھا گیا۔ 2015 سے 2020 تک ٹورانٹو کے پولیس چیف سانڈرز نے بار بار موجودہ کونسلرز میٹلو اور بریڈ فورڈ کے ساتھ ساتھ سابق ڈپٹی میئر بیلاو پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ دفتر میں رہتے ہوئے سستے مکانات کی تعمیر کے حوالے سے ان کی کارروائی کی کمی تھی۔ کئی پولز کے مطابق سرکردہ امیدوار چاؤ نے شہر کی منصوبہ بندی اور ہاؤسنگ کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر بریڈ فورڈ کے ریکارڈ کی پیروی کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کے دور میں نئی رہائش اور درمیانی بلندی والی عمارتوں کے حصول کے لیے منصوبہ بندی اور منظوری کے عمل میں کافی سست روی آئی ہے۔ امیدواروں نے شہر کے بے گھر ہونے کے بحران سے نمٹنے کے لیے بھی خیالات کا تبادلہ کیا، جس پر مئی کے اوائل میں ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا تھا۔ قبل ازیں اسکاربرو کے مشرقی حصے میں منعقد ہونے والی ایک اور بحث میں امیدواروں نے شہر کی گرتی ہوئی خدمات، ٹرانزٹ جیسے بنیادی ڈھانچے کے چیلنجز اور کمیونٹی سینٹرز اور پروگرامنگ کو بحال کرنے کی ضرورت پر توجہ دی۔ 26 جون کو ہونے والے ضمنی انتخاب سے قبل انتخابی مہم میں صرف 1 مہینہ باقی ہے۔ کینیڈا کی ایک پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ نے کہا کہ کینیڈا کے غیر ملکی مداخلت کے نگراں ڈیوڈ جانسٹن کو پہلے ہی گواہی دینے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اس سے پہلے کہ اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ ان کی پیشی کا مطالبہ کریں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی ایک پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ نے کہا کہ کینیڈا کے غیر ملکی مداخلت کے نگراں ڈیوڈ جانسٹن کو پہلے ہی گواہی دینے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اس سے پہلے کہ اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ اس ہفتے ایک خط میں ان کی پیشی کا مطالبہ کریں۔ لبرل MP باردیش جگر نے ایک سماعت کے دوران کہا کہ ہاؤس آف کامنز کی پروسیجر کمیٹی نے 2 ماہ قبل جانسٹن کو پیش ہونے کی دعوت دی تھی اور وہ پہلے ہی 2 ہفتوں سے بھی کم وقت میں پیش ہونے والے ہیں۔ منگل کو مبینہ غیر ملکی مداخلت کے بارے میں پہلی رپورٹ شائع ہونے کے بعد کمیٹی کے اپوزیشن ارکان نے اس ہفتے ایک خط لکھا، جس میں جانسٹن کی گواہی کا مطالبہ کیا گیا۔ کنزرویٹو NDP اور بلاک کیوبیکوس MPs نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ سابق گورنر جنرل وضاحت کریں کہ انہوں نے غیر ملکی مداخلت پر عوامی انکوائری کی سفارش کرنے کے خلاف فیصلہ کیوں کیا۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے اس رپورٹ کے تناظر میں عوامی انکوائری کا مطالبہ جاری رکھا ہوا ہے، لیکن وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وہ جانسٹن کی سفارش پر عمل پیرا ہیں۔ دوسری جانب کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کابینہ کا اعتماد ختم کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے تاکہ 2 وفاقی ایجنسیاں ان خفیہ دستاویزات کو پڑھ سکیں جن کا غیر ملکی مداخلت سے متعلق حکومت کے خصوصی نمائندے ڈیوڈ جانسٹن نے غیر ملکی مداخلت کے بارے میں اپنی رپورٹ پیش کرتے وقت ان کا جائزہ لیا تھا۔ اب تک پارلیمنٹیرینز کی قومی سلامتی اور انٹیلیجنس کمیٹی NCICOP اور قومی سلامتی اور انٹیلیجنس جائزہ ایجنسی NSIRA کو کابینہ کے دستاویزات کا جائزہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ دونوں ایجنسیز کو اس بات کا جائزہ لینے کا کام سونپا گیا ہے کہ لبرل حکومت اور قومی سلامتی کے اداروں کو کینیڈا کے پچھلے 2 انتخابات میں غیر ملکی مداخلت کے الزامات کے بارے میں کیا معلوم تھا اور انہیں یہ کب معلوم تھا۔ یہ اقدام جانسٹن کی سفارش کے جواب میں کیا گیا ہے کہ حکومت ہر اس خفیہ دستاویز کو جاری کرے جسے اس نے دیکھا تھا تاکہ وہ اس کے نتائج کا جائزہ لے سکیں۔ جانسٹن نے ٹروڈو حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ چینی حکومت کی جانب سے غیر ملکی مداخلت کی عوامی تحقیقات کا حکم نہ دے۔ کینیڈا میں آئندہ ہفتے ہونے والے اسرائیلی وزیر کے دورے کو ماہرین نے سفارتی اصولوں کے خلاف قرار دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں آئندہ ہفتے ہونے والے اسرائیلی سفیر کے دورے کو ماہرین نے سفارتی اصولوں کے خلاف قرار دیا ہے۔ ایک اسرائیلی کابینہ کے وزیر کا اگلے ہفتے کینیڈا کا دورہ کرنے کا منصوبہ کینیڈا اور اسرائیل کی انتہائی دائیں بازو کی حکومت کے پہلے سے ہی
ہنگامہ خیز تعلقات کے درمیان آیا ہے، اور یہ ایک ایسا دورہ ہے جس کے بارے میں پروٹوکول ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سفارتی اصولوں سے باہر ہے۔ اسرائیل کے ڈائسپورا امور کے وزیر ایمیچائے چکلی اگلے ہفتے ٹورنٹو کے قریب ایک پرائیویٹ کرسچین کالج میں تقریر کریں گے جسے ایک متنازع ایونجیکل عیسائی رہنما چلا رہے ہیں۔ وہ پارلیمنٹ ہل پر ریاست اسرائیل کی 75ویں سالگرہ کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے جس کی میزبانی اراکین پارلیمنٹ کے ایک غیر سرکاری گروپ نے کی تھی۔ عالمی امور کی کینیڈا کی ترجمان مارلین گورمونٹ نے کہا ہے کہ یہ دورہ ایک نجی دورہ ہے، سرکاری نہیں، جس کے لیے رواج کے مطابق محدود پروٹوکول شائستگی لاگو ہوگی۔ پروٹوکول ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ سرکاری سفارتی چینلز کے ذریعے سفر کا اہتمام نہ کرنا کینیڈین اور اسرائیلی حکومتوں کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے۔ چکلی کا دورہ کوئی بڑا سفارتی واقعہ نہیں ہے، لیکن یہ یقینی طور پر اوٹاوا کے لیے چیزوں کو عجیب بنا دیتا ہے۔ کینیڈین حکومت کو اس دورے کے بارے میں سب سے پہلے اس وقت معلوم ہوا جب کنزرویٹو ایم پی لیسن لیوس نے تمام ایم پیز کو ایک ای میل کے ذریعے ہل پر ایک تقریب میں مدعو کیا۔ لیوس کینیڈین پارلیمانی اسرائیلی اتحادی کاکس چلاتے ہیں جو زیادہ تر عیسائی اراکین پارلیمنٹ کا ایک غیر سرکاری گروپ ہے جو اسرائیل کے دارالحکومت کو یروشلم کے طور پر تسلیم کرنے کی وکالت کرتا ہے۔ کینیڈا اور کئی دوسرے ممالک اس خیال کو مسترد کرتے ہوئے یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ دو ریاستی حل کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل اس کے قریبی دوستوں میں سے ایک ہے، لیکن اوٹاوا اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ججز کے اختیارات کو محدود کرنے اور مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر مزید بستیوں کی اجازت دینے کے اقدامات پر تیزی سے تنقید کرتا رہا ہے۔ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین میں سے کوئی ایک بھی جنگ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں اور نہ مذاکرات پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین میں سے کوئی ایک بھی جنگ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں اور نہ مذاکرات پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ روس فوجی مہم جوئی کے ذریعے یوکرین میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان میں غیر قانونی مسلح گروہوں کو خطے میں عدم استحکام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ مستقبل میں ان گروہوں کی دہشت گرد کارروائیاں پڑوسی ممالک تک بھی پھیل سکتی ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی جنرل مارک ملی نے درجنوں ممالک کے گروہ رامسٹن سے ورچوئل میٹنگ کے اختتام پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ روس یہ جنگ جیتنے والا نہیں، یوکرین بھی جلد فتح یاب نہیں ہو سکے گا۔ یہ جنگ کافی خونی اور طویل ہو سکتی ہے کیونکہ فریقین مذاکرات پر آمادہ نظر نہیں آتے۔ یوکرین میں جنگ طویل ہو سکتی ہے لیکن روس اس میں فاتح نہیں ہوگا۔ امریکی جرنل نے یہ بھی کہا کہ روس کے اصل اسٹریٹجک مقاصد میں سے ایک یوکرین میں حکومت کا تختہ الٹنا ہے جسے وہ فوجی مہمات کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا۔ لاکھوں فوج کی موجودگی کے باوجود روس کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا۔ دوسری جانب روس کے سابق صدر اور موجودہ صدر پیوتن کے اہم اتحادی دیمتری میدویدوف نے بھی امکان ظاہر کیا کہ یوکرین جنگ کئی دہائیوں تک جاری رہے گی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یوکرین میں روس کی شکست ایٹمی جنگ کو جنم دے سکتی ہے۔ دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان میں غیر قانونی مسلح گروہوں کو خطے میں عدم استحکام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ مستقبل میں ان گروہوں کی دہشت گرد کارروائیاں پڑوسی ممالک تک بھی پھیل سکتی ہیں۔ بیلاروس میں ایک تقریب کے دوران گفتگو کرتے ہوئے روسی وزیر دفاع سرگئی شوئگو کا کہنا تھا کہ افغانستان اب بھی عدم استحکام کا مرکز ہے۔ انہوں نے کہا کہ امارت اسلامیہ کے آنے کے بعد غیر قانونی مسلح گروہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ ان گروہوں کا اثر اور ان کی دہشت گرد کی کارروائیاں پڑوسی ممالک تک پھیل جانے کا امکان ہے۔ روسی وزیر دفاع نے مزید کہا کہ نیٹو کی توجہ افغانستان کی تعمیر نو کے بجائے وسطی ایشیا میں اپنی فوجی موجودگی بڑھانے پر مرکوز ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے 5 حامیوں کو امریکی پارلیمنٹ اور کیپٹل ہل پر حملے کے جرم میں 18 سے 4 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ٹرمپ حامیوں کے حملے کے سرغنہ اسٹیورٹ رہوڈس کو بغاوت کی سازش میں 18 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے 5 حامیوں کو امریکی پارلیمنٹ اور کیپٹل ہل پر حملے کے جرم میں 18 سے 4 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ٹرمپ حامیوں کے حملے کے سرغنہ اسٹیورٹ رہوڈس کو بغاوت کی سازش میں 18 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حملے کی قیادت کرنے والے اور منصوبہ ساز اسٹیورٹ رہوڈس کو بغاوت کی سازش اور دیگر جرائم پر 18 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس تقاضا نے 25 سال قید کی سزا کا مطالبہ کیا تھا۔ اسٹیورٹ رہوڈس امریکہ کی دائیں بازو کی تنظیم اوتھ کیپرز ملیشیا کا بانی ہے۔ اسٹیورٹ رہوڈس پر عائد بغاوت کی سازش کی دفعہ امریکہ میں بہت کم استعمال ہوئی ہے۔
خیال رہے کہ 18 سال کی طویل ترین قید کی سزا پانے والے اسٹیورٹ روڈز امریکی فوج کے سابق پیراٹروپر اور وکالت کی ڈگری رکھتے ہیں۔ انہوں نے 2009 میں اوتھ کیپرز نامی ملیشیا کی بنیاد رکھی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے شدید حامی ہونے کے باعث اسٹیورٹ روڈز اور ان کی جماعت پرتشدد مظاہروں میں پیش رہی۔ روڈز نے امریکی ایوان نمائندگان کی سابق اسپیکر نینسی پیلوسی کو پھانسی دینے کی دھمکی بھی دی تھی۔ سماعت کے دوران اسٹیورٹ روڈز نے اپنے جرم پر شرمندگی یا ندامت کا اظہار کرنے کے بجائے ڈٹائی سے کہا کہ وہ سیاسی قیدی ہیں اور انہیں ملک تباہ کرنے والوں کی مخالفت کی سزا دی جا رہی ہے، جس پر جج نے اسٹیورٹ روڈز کو تشدد پر مبنی نظریے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے آج تک کسی مجرم کے بارے میں یہ نہیں کہا، لیکن ایسے رویے پر اب یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ ملک، عوام اور جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں۔ یاد رہے کہ 5 جنوری 2021 کو سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی الیکشن کے نتائج تسلیم نہ کرتے ہوئے اپنے حامیوں کے سامنے اشتعال انگیز تقریر کی تھی، جس کے بعد ان کے حامی کانگریس اور کیپٹل ہل میں داخل ہو گئے اور ہنگامہ آرائی کی، جس میں 4 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل پر حملے کے الزام میں 1000 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔